بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، آج ہم بحمدللہ تعالی دوسرے پارہ کے تفسیری خلاصہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورہ البقرہ ہی ابھی جاری اور ساری ہے، کیونکہ سورہ البقرہ قرآن پاک کی ضخامت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں کو محیط ہے، یعنی پہلے سے تیسرے پارے تک یہ سورہ مبارکہ جاری و ساری رہتی ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز آپ دیکھیے سیقول السفہاء سے ہو رہا ہے کہ اب یہ جو بے وقوف اور احمق لوگ ہیں یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے مسلمانوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ ناظرین اشارہ ہو رہا ہے تحویل قبلہ کی طرف۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی میں، تو یہاں پر ہجرت کے دوسرے سال یہ ماہ رمضان المبارک میں یہ حکم آیا تھا، جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی مشہور و معروف مسجد، جس کا نام ہی مسجد قبلتین پڑ گیا اس نسبت سے، اس مسجد میں نماز ظہر کی جماعت فرما رہے تھے، تو یہ حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا۔ اس سے پہلے تقریباً 1 سال اور 5.5 ماہ یعنی 17 ماہ کا عرصہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ یعنی قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جا رہی تھیں۔ جو ہی نماز کے اندر حکم آیا، جو آیات آگے آ رہی ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ تاریخ اسلام کا بھی ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس کو قرآن نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تحویل قبلہ بھی بیان ہوا ہے، اور تحویل قبلہ کا سبب اور علت بھی قرآن نے خود ہی بیان کر دی۔ ان دونوں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ سے پھیرا جا رہا ہے مسجد الحرام کی طرف، اور وجہ کیا تھی کہ آقا کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کی منشا اور خوشی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبلہ ابراہیمی کی طرف پھیر دے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے چونکہ یہود نصارہ سب کے لیے ایک مشترک اہمیت اور حرمت کی حامل مسجد تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ گزارش پیش کی، تو عین حالت نماز ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اب اس میں ایک عجیب و غریب آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ نماز سے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ آج اس نماز میں قبلہ تبدیل ہوگا۔ نمازیوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں امام الانبیاء نبی الحرمین امام القبلتین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، اور عین حالت نماز میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس قبلہ سے جدھر رخ کر کے نماز شروع کی گئی تھی پھیر کر قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔ اب صحابہ کرام کے تعلق بالرسالت کا ذرا اندازہ لگائیے، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی غیر مشروط محبت کا اور فنائیت کا آپ تقاضا دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے عین حالت نماز ہی میں مسجد الحرام کی طرف پھر گئے، اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی شک اور شبہ اور کسی قسم کا کوئی تذبذب اپنے اندر نہیں پایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اقتداء کرتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی علت بھی بیان کر دی کہ اے محبوب وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔
آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ کمال تعلق تھا کہ انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اپنا رخ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں مسجد الحرام کی طرف پھیرا، اور اس کے بعد یہ تو ایک مسجد کا واقعہ ہے، چونکہ باقی مساجد میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا اور آپ نے جا کر یہ منادی کی، اور یہ مقام اور کیفیت دیکھیے کیسا ہے کہ یہاں تو براہ راست تحویل قبلہ ہو رہا تھا، جو صحابہ کرام اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے تھے، جب سیدنا بلال پہنچے اور مغرب کی نماز کی جماعت کھڑی تھی اور آپ نے اسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نمازیوں کو صدا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا، اور اے لوگو فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت اپنے امام کی اقتداء میں حالت رکوع میں جا چکے تھے، تو ناظرین محترم انہوں نے پھر رکوع سے سر نہیں اٹھایا بلکہ حالت رکوع ہی میں گھومنے لگے مسجد الحرام کی طرف، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد اگر امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو وہ نہ سمی اللہ لمن حمیدہ قبول ہوگا، نہ رکوع قبول ہوگا، نہ قومہ قبول ہوگا، نہ قیام قبول ہوگا، بلکہ اسی حال میں مسجد الحرام کی طرف پھر گئی۔ یہ کمال اتباع بھی تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمال عشق بھی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، دوسرا پارہ سیقول سورہ بقرہ آیت 142 تا 176 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ سعادت کے سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ARYQ TV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن سے محبت کیجیے، اس کے پیغام کو سمجھیے اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچائیے۔ اس کے ساتھ ہی پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔